اوکے. اچھا اگر 60 ایئرس پہلے ہم دیکھیں تو کوئی بھی ڈاکٹر اور نہ کوئی پریگننٹ وومن یہ ریزن سسپیکٹ کر سکتی تھی کہ سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے جو ہے نا ان کا جو ایمبریو یا فیٹس ہے وہ جا کے افیکٹ کر سکتا ہے. بٹ نا وی نو. ٹھیک ہے. بٹ نا ہمیں ریزن پتہ چل گیا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ ڈیوریبل پریگنینسی اس کی وجہ سے کیا نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے انفنٹ یا فیٹس پہ. ٹھیک ہے. A positive association between smoking during the first trimester and cleft lip with or without cleft palate was reported by Little and colleagues. ٹھیک ہے. یہ Little and colleagues نے جو ہے نا بیسیکلی یہ رپورٹ بیسیکلی فائنڈ آؤٹ کی تھی کہ جو اسموکنگ ہے فرسٹ ٹرائمسٹر میں اور کلیف لپ ہے ود کلیف پیلٹ یا وداؤٹ کلیف پیلٹ تو اس کے چانسز کے لائک زیادہ ہو جاتے ہیں. لائک اس کے ہونے کے جو ہے نا بچے میں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں if mother is smoking during first trimester. کلیف پیلٹ کون سی کنڈیشن ہے؟ کلیف پیلٹ وہ کنڈیشن ہے لائک اٹ از کنجینیٹل ڈس آرڈر. بائی برتھ جو ہے یہ کنڈیشن اس کنڈیشن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے جس میں جو روف آف دا ماؤتھ ہے منہ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ صحیح طرح کلوز نہیں ہوا ہوتا پراپرلی ڈیورنگ ایمبریونک ڈیولپمنٹ. ڈیورنگ ایمبریونک پیریڈ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ صحیح طریقے سے کلوز نہیں ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. اور کس چیز میں ریزلٹ کرتا ہے؟ ریزلٹنگ این اوپننگ اور گروو ان دا روف آف دا ماؤتھ. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اوپر ایک ہول سا ایک سوراخ سا منہ میں رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو بریسٹ فیڈ میں یا جو فیڈر وغیرہ ہوتا ہے یا سانس لینے میں کافی جو کہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک دیکھے ایک پکچر ہے. یہ دیکھے کلیف پیلٹ اس طرح بچے آپ لوگوں نے کافی دیکھے ہوں گے. اچھا. Also abnormal lung function and hypertension have been found in newborns of women who smoke during pregnancy. جو پریگننٹ وومن اسموکنگ کرتی ہے ان کے بچوں میں جو ہے نا بیسیکلی یہ چیز بھی فائنڈ آؤٹ کی ہے. کیا چیز؟ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر اور جو اب نارمل لنگ فنکشن ہے. بیسیکلی یہ چیز بھی جو ہے نا ان میں پائی گئی ہے ان وومنس کے بچوں میں جو کہ سگریٹ اسموکنگ کرتی ہیں. Reviews of the literature have concluded that smoking clearly increases the risk of miscarriage or death shortly after birth than otherwise normal infant and is a leading contributor to fetal growth retardation and low birth weight deliveries. اچھا یہ اب لٹریچر نے بیسیکلی اس چیز کو سپورٹ کیا ہے کنکلوڈ کیا ہوا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ انکریز کرتا ہے کس چیز کو؟ مسکیریج کو اور ڈیتھ کو بچے کی. ٹھیک ہے. لائک پیدا ہوتی ہی شارٹلی اس کے بعد اس کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا اگر ڈیتھ نہ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ جو فیوچر کی گروتھ ہوگی وہ جا کے ریٹارڈ قسم کی ہوگی اس میں جو ہے نا ڈیفیکشنز ہوں گے اور جو اس کی برتھ ویٹ یا جو برتھ ویٹ ہوگا وہ نارمل سے زیادہ کم ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیلیوری کے ٹائم تو یہ پرابلم جو ہے سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے بیسیکلی وہ بچہ فیس کر رہا ہوتا ہے. مین چیز جو ہے نا جو سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے پاسبلٹی ہے وہ جو ہے positive correlation ہے between the smoking during first trimester and cleft lip. یہ اب cleft lip ہے. ٹھیک ہے. بچے کو دیکھے سارے بچے آپ لوگوں نے کافی دیکھے ہوں گے. اچھا یہ جو ہے نا کلیف لپ جو ہے یہ کلیف پیلٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے یا کلیف پیلٹ کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلیف پیلٹ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ کلیف پیلٹ ہے کیا چیز. اچھا. Smoking during pregnancy is also associated with higher incidence of ectopic pregnancies. اچھا جو لڑکیاں
اسموکنگ کرتے ہیں پریگنینسی کے دوران، ٹھیک ہے، تو ان میں جو ہے نا ایکٹوپک پریگنینسی کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایکٹوپک پریگنینسی ہے کیا چیز؟ ایکٹوپک پریگنینسی میں جو زائگوٹ ہے وہ جا کے کہاں، اس کے امپلانٹیشن کہاں ہو جاتے ہیں؟ فیلوپین ٹیوب کے وال پہ انسٹیڈ آف یوٹرس، کیونکہ اس کا اصل جگہ تو وہ ہے یوٹرس ہے، یوٹرس کے وال پہ جو ہے جا کے وہ ہونا چاہیے۔ یہ یوٹرس وال کی جگہ جا کے فیلوپین ٹیوب کی وال پہ جا کے امپلانٹیشن کر لیتا ہے، ایز ویل ایز سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم، اور اس کی وجہ سے وہ پریگنینسی ضائع بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ مس کیریج ہو سکتی ہے، یا سگریٹ اسموکنگ جو ہے نا وہ ایسوسیٹ کیا گیا ہے کس چیز کے ساتھ؟ سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ڈیورنگ پریگنینسی اسموکنگ انٹروڈیوسز نکوٹین، ظاہر بات ہے سگریٹس میں جو ہے نا نکوٹین اور کاربن مونوکسائڈ پریزنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے ڈیورنگ اسموکنگ، ڈیورنگ پریگنینسی اسموکنگ کیا کرتا ہے؟ وہ انٹروڈیوس کرتا ہے نکوٹین اینڈ کاربن مونوکسائڈ دونوں میں، پریگننٹ وومنس میں بھی اینڈ فیٹس کے بلڈ اسٹریم میں بھی، ٹھیک ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے یہ کاربن مونوکسائڈ اینڈ نکوٹین پریگننٹ وومنس کے بلڈ میں بھی مکس ہوتے ہیں اینڈ فیٹس کے بھی بلڈ اسٹریم پہ، جو کہ امپیئر کرتا ہے کس چیز کو؟ دا فنکشن آف دا پلیسنٹا کو۔ امپیئرمنٹ مطلب اس کے فنکشن میں جو ہے نا امبیلنس لانا یا ڈسفنکشن کی طرف لے جانا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلی دا ایکسچینج آف آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس ٹو دا فیٹس، یہ جو پلیسنٹا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، پلیسنٹا کے تھرو جو فیٹس کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس چیز کو جو ہے نا یہ سگریٹ اسموکنگ افیکٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی حد تک افیکٹ ہو سکتی ہیں۔ نیکوٹین کیا ہوتا ہے؟ نیکوٹین ڈیفیوزز ریپڈلی، ڈیفیوژن کی پروسیس آپ کو پتہ ہے، فرام لوور ریجن ٹو ہائر ریجن، میرے خیال میں اس کا کوئی ڈیفینیشن تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو مالیکولز لوور ٹو ہائر جب جا رہے تھے تو یہ ریپڈلی ڈیفیوز ہوتے ہیں پلیسنٹا کے تھرو فیٹس کی طرف۔ فیٹل کنسنٹریشن آف نیکوٹین may be as much as 15% higher than those of the smoking mother۔ اچھا، جو اب ان کی جو کنسنٹریشن ہے، فیٹل کی کنسنٹریشن ریلیٹڈ ٹو نیکوٹین، وہ 15% ہائر ہوتا ہے as compared to the pregnant mother who's bearing the child، ٹھیک ہے۔ and all these events are clearly related in that the more cigarette pregnant women smoke per day, the greater risk their risk of miscarriage or delivering a low birth weight baby who struggle to survive۔ جتنے بھی یہ ایونٹس ہے اس سے کلیئرلی یہ ریلیٹ ہوا ہے کہ جتنے زیادہ وہ پریگننٹ وومن سگریٹس اسموک کرتی ہے پر ڈے، اتنے مس کیریج اور بچے کی مرنے کی چانسز زیادہ ہوں گے، اینڈ اگر بچہ زندہ بھی رہتا ہے تو لو برتھ ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جا کے سروائیو کر سکے، ٹھیک ہے۔ نیو بورن انفینٹس آف fathers who smoke are also likely to be smaller than normal، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب فادر کا رول بھی اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فادر جو ہے چیل اسموکر ہے، فادر اف چین اسموکر ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے بچے بھی جو ہے نا جس سملرلی جس طرح مدر کی وجہ سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح فادر کی وجہ سے بھی جو ہے نا افیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو فادر کی وجہ سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ہائٹ ہے وہ نارمل سے کافی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وائی ریزن کیا ہے؟ ایک منٹ، مجھے تھوڑا سا یہ لائن، نیو بورن انفینٹ آف فادرز، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وائی ریزن کیا ہے؟ ون، سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے جو فادر سگریٹ اسموک کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میرڈ لائف کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو اس ٹائم پہ یہ کیا ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں سب رہ رہے ہوتے ہیں،
تو فادر جو سگریٹ اسموک کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی، وہ اسموک مدر بھی انہیل کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدر کے انہیلیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ مدر کے بلڈ میں وہ نکوٹین مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مدر کیا ہوتی ہے، وہ ایک پیسو اسموکر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کاربن مونوکسائڈ اور نکوٹین کو انڈائریکٹلی انہیل کر رہی ہے فرام دا ہسبینڈ سائڈ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے، جو فیٹل گروتھ ہے وہ جا کے انفلوئنس ہو جاتی ہے نیگیٹیولی۔ یہاں تک کلیئر ہے سگریٹ اسموکنگ Yes, sir. سب کو؟ Yes, sir. اوکے۔ illicit ڈرگز، illicit ڈرگز مطلب اس میں یہ میریجوانا ہو گیا ہے، چرس وغیرہ، ہیروین، کوکین، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ یوز آف ریکریشنل ڈرگز، جس میں میریجوانا، چرس وغیرہ، کوکین اینڈ ہیروین has become so widespread that as many as 7 lakh infants are born each year having been exposed to one or more of these substances in the womb، ٹھیک ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہر سال تقریباً یہ ریکریشن ڈرگز اتنا وائڈ اسپریڈ ہوئے ہیں، جس میں میریجوانا آ گیا ہے، کوکین ہو گیا ہے، ہیروین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنے وائڈ اسپریڈ ہوئے ہیں کہ ہر سال تقریباً 7 لاکھ کے لگ بھگ جو انفینٹس ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں being exposed to one or more of these substances during pregnancy، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پرابلمس کیا آ سکتے ہیں اس کی وجہ سے؟ a variety of cognitive and behavioral problems defects are associated with illicit drug use، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایگزامینیشن جب برین ٹیشو کی گئی اور ہیومن فیٹس کی، تو وہ اس نے کیا ریویل کیا کہ چرس کی یوز کی وجہ سے ڈیورنگ پریگنینسی وہ کیا کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، فنکشن آف دا بیسن نیوکلیس کو، جو کہ امیگڈالا میں پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ ایریا کس چیز کے لیے رسپانسبل ہوتی ہے، ریگولیشن آف ایموشنل بیہیویئر کی، ٹھیک ہے۔ کیا چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے، a variety of cognitive and behavioral defects جو کہ ایسوسیٹ کرتی ہے illicit drugs یوز کے ساتھ، کیسے؟ فار ایگزامپل انہوں نے ایگزامن کیا ہوا تھا برین ٹیشو کو اور ہیومن فیٹس کو، جس میں ریویل کیا گیا کہ یہ میریجوانا ڈیورنگ جو یوز ہے ڈیورنگ پریگنینسی وہ ایسوسیٹ کرتی ہے کس چیز کے ساتھ، with changes in the functioning of the basal nucleus of the amygdala۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا جو فیٹس ہے اس کے بیسل نیوکلیس آف دا amygdala میں جا کے چینجز آ جاتے ہیں اس کے فنکشن میں، اور یہ ایریا بیسیکلی ہم نے آلریڈی تھرڈ سیمسٹر میں پڑھا ہے نیورو ان ڈیٹیل۔ یہ رسپانسبل ہوتا ہے کس چیز کے لیے، ریگولیشن آف ایموشنل بیہیویئر میں۔ اچھا، these changes are more prevalent in male fetuses and may indicate that in utero exposure to marijuana cause impairment of emotional regulation, especially for boys، ٹھیک ہے۔ یہ جو چینجز ہے یہ پریویلنٹ ہے زیادہ تر میل بچوں میں ڈیورنگ پریگنینسی، اور یہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ جب بچہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے ٹورڈز میریجوانا ڈیورنگ پریگنینسی، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے، امپیئرمنٹ کاز ہو جاتی ہے ایموشنل ریگولیشن میں، ٹھیک ہے، بوائز میں۔ pregnant women who report using the drug 2 or more times per week، وہ pregnant women جو کہ ان ڈرگس کو یوز کرتے ہیں 2 or more times per week، تو وہ they often deliver babies who display tremors مطلب یہ انسان جب ڈر جاتا ہے یا اس طرح کوئی سچویشن ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں، اسے ہم ٹریمرز کہتے ہیں، یا اینزائٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں یا جا کا ہلنا، ٹھیک ہے، یہ ٹریمرز ہوتے ہیں۔ سلیپ ڈسٹربنس ہو گئی ہیں and a lack of interest in their surrounding over the first week or two of life،
مطلب پیدا ہوتے ہی جو فرسٹ ویک اور 2 ویک آف لائف ہے اس کی جو ہے نا یہ بیسیکلی پرابلم ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے، ٹریمرس کی، سلیپ ڈسٹربنس کی، اور لیک آف انٹرسٹ ان دیئر سراؤنڈنگ کی. مطلب لوگوں کے ساتھ بچے کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ اتنے نہیں ہوتی. اچھا، these behavioral disturbances appear to place infant at risk for adverse outcome later in childhood. یہ behavior جو ڈسٹربنس آ رہی ہے ڈیورنگ انفینسی، تو اس کی وجہ سے کافی ایڈورس افیکٹ یا آؤٹ کم آ سکتے ہیں لیٹر ان لائف میں. ٹھیک ہے. when compared with child not exposed to marijuana in utero during pregnancy، جب انہیں کمپیئر کیا گیا تھا ان بچوں کے ساتھ جو کہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے میریجوانا کو ڈیورنگ پریگنینسی، تو 10-year-old whose mother smoked one or more marijuana joints per day during the first trimester of pregnancy exhibited poor performance of achievement tests for reading and spelling. ٹھیک ہے. اچھا، وہ مدرس جب ان کے بچوں کو جو ہے نا نارمل بچوں کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تو 10-year-olds whose mother smoked one or more marijuana during the first trimester of pregnancy، ٹھیک ہے، تو ان کے 10 سال بعد جو پرفارمنس وہ کی گئی، ایگزامن کیا گیا، اچیومنٹ پہ اچیومنٹ ٹیسٹ ان کا کیا گیا، ریڈنگ ریلیٹڈ ٹو اسپیلنگ، تو وہ کافی پورر پرفارمنس تھا ایز کمپیئر ٹو دوز چائلڈ جن کے مدر ایکسپوز نہیں ہوئے تھے ڈیورنگ پریگنینسی ٹورڈز میریجوانا یوز. ٹھیک ہے. ٹیچر ایویلویشن جو اس کے ان کے ریلیٹڈ تھی کلاس میں. ٹھیک ہے. Teacher evaluations of the classroom performance of the marijuana exposed children were also low than evaluation of their non-exposed peers. جو non-exposed چلڈرن تھے، ٹھیک ہے، ان کے نسبت جو ایکسپوز چلڈرن تھے میریوانا کے، تو کلاس پرفارمنس بھی جو ہے نا ان کی کافی لوور تھی اکارڈنگ ٹو ٹیچر ایویلویشن. ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ ٹرائمسٹر میریوانا یوز چیزیں بیسیکلی ایسوسیٹ کرتا ہے کس چیز کے ساتھ؟ ڈیفیکلٹیز یا پرابلمز ان ریڈنگ کمپریہنشن ایز ویل ایز انڈر اچیومنٹ. جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے، انڈر اچیومنٹ مطلب بلو ایوریج پرفارمنس جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. In addition, the marijuana exposed 10-year-olds presented more symptoms of anxiety and depression. جو marijuana exposed 10-year-olds ہوتے ہیں، مطلب 10 سال تک جب وہ پہنچ آتے ہیں تو ان میں جو ہے نا بیسیکلی symptoms of anxiety and depression جو ہے بیسیکلی پائی جاتی ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب؟ Yes, sir. سب کو؟ Yes, sir. اچھا، میں یہ چارج لگاؤں. ایک منٹ میں یہ چارج لگا لوں. اچھا، اب آتے ہیں انوائرمنٹل ہیزرڈس کی طرف. یہ تو ڈرگز وغیرہ، ڈیزیزز. اب جو تھرڈ میجر فیکٹر ہے وہ انوائرمنٹل ہیزرڈز ہے جس کی وجہ سے پریگنینسی افیکٹ ہو سکتی ہے. اس میں فرسٹ ون آ جاتا ہے ریڈیشن. ٹھیک ہے. Another class of teratogens is environmental hazard. These include chemicals in the environment that the pregnant woman cannot control and may not be aware of. ٹھیک ہے. There are also environmental hazards that the pregnant woman can regulate. ٹھیک ہے. یہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ environmental hazards اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ بعض ٹائم ہمارے ارد گرد پریزنٹ ہوتے ہیں بٹ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے آس پاس اویلیبل ہے اور وہ چیز بیسیکلی ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے نا فرسٹ ون ریڈیشن ہے
کیا کہتے ہیں سون آفٹر دا اٹامک بلاسٹ آف 1945 ان جاپان، یہ ہیروشیما میں جب اٹامک بلاسٹ ہوا تھا تو سائنٹسٹ نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو ہے نا they become painfully aware کس چیز کے of the teratogenic effect of radiation that اس ایٹامک بلاسٹ کی کیا نیگیٹو ایفیکٹس آ سکتے ہیں انوائرمنٹ پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا، لائک جو پریگننٹ وومن تھی، پریگنینسی پہ جو اس کے اثرات تھے، ناٹ ون پریگننٹ وومن who was within the one half mile who was within the half mile of these explosion give birth to a live child. In addition, 75% of the pregnant women who were in the one by 1.5 miles of the blast had seriously disabled child who soon died, and the infants who did survive were often mentally retarded. ٹھیک ہے، اچھا، یہاں تک کہ آدھے کلومیٹر سے زیادہ، ون بائی فور مائلس تک بھی جو پریگنٹ وومن رہ رہے تھے، تو ان نے بھی جو ہے نا تقریباً ان میں سے تقریباً 75% آف وومن نے جا کے ڈسیبل سیریسلی ڈسیبل چلڈرن کو جو ہے نا جا کے برتھ دیا تھا ان ریڈیشن کی نیگیٹو انفلوئنس کی وجہ سے۔ اینڈ پھر کیا ہوا تھا، اگر وہ سروائیو کر بھی جاتے تھے تو ان کی جو مینٹل کنڈیشن تھی وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہوتی تھی، مینٹل ریٹارڈڈ یا انٹلیکچوئل ڈسیبل ہوتے تھے۔ We don't know exactly how much radiation it takes to harm an embryo or fetus. Like انہیں جو ہے نا بیسیکلی یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ کتنے ریڈیشن کی وجہ سے جا کے ایک ایمبرو یا فیٹس جا کے ہارم ہوتا ہے۔ Even if an exposed child appears normal at birth, the possibility of developing complication later in life cannot be dismissed. اگر چائلڈ اگر مدر ایک ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں پہ ریڈیشن کی پاسبلٹی ہو اور چائلڈ نارمل بھی پیدا ہو جائے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان ریڈیشن کا اثر نہیں تھا ڈیورنگ پریگنینسی میں اس بچے پہ۔ یہ کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے جو کہ ایک خاص ایج پہ پہنچتے ہوئے جو ہے نا جا کے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو کچھ سمجھ اس طرح ہوتے ہیں، کچھ پرابلم اس طرح ہوتے ہیں کہ اس ٹائم بائی برتھ تو نہیں ہوتے ہیں، بٹ ایک خاص ایج جب وہ بچہ اس خاص ایج تک پہنچتا ہے تو تب جا کے جو ہے نا وہ چیز اپنے آپ کو دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ For these reasons, pregnant women are routinely advised to avoid X-rays, particularly of the pelvis and abdomen, unless they are crucial for their own survival. ٹھیک ہے، اچھا، اس وجہ سے جو پریگننٹ وومن ہے انہیں روٹینلی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ایکس ریز کو اوائڈ کرے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی جو پیلوس ایریا ہے، پیلوس میں جہاں پہ یہ وارم یوٹیرس وغیرہ پریزنٹ ہوتا ہے، بلیڈر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اکثر گردوں کی بیماری کسی کو ہوتی ہے تو ان کو جو ہے نا پیلوس کی ایکس رے جو ہے نا وہ بیسیکلی ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ تو یہ پیلوس ہو گیا ہے، اینڈ جو ایبڈومن ہے ان کے ایکس ریز کو جو ہے نا اوائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے، انلیس کوئی خاص ضرورت ہو تو پھر جا کے جو ہے اس سچویشن میں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سروائیول کے لیے جو ہے نا یہ ایکس رے امپورٹنٹ ہے تو پھر جا کے اس سچویشن میں کرنی چاہیے۔ ریڈیشن کے بعد کیمیکلز اینڈ پولیوٹنٹس آ جاتے ہیں۔ پریگننٹ وومن کیا ہوتے ہیں، روٹینلی ان ٹچ ہوتے ہیں، ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ پوٹینشیلی ٹاکسک سبسٹانسز ان دیئر ایوری ڈے انوائرمنٹ، بٹ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس کی اور اس کے بچے کی ہیلتھ کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ اس میں آرگینک ڈائز آ جاتے ہیں، کلرنگ ایجنٹس آ جاتے ہیں، فوڈ ایڈیٹیوز آ جاتے ہیں، آرٹیفیشل سویٹنرز آ جاتے ہیں، پیسٹیسائڈس آ جاتے ہیں۔ یہ آرگینک ڈائی اینڈ کلرنگ ایجنٹس میں جو ہے نا اس میں میرے خیال میں آپ لوگ کا یہ جو سرف وغیرہ ہے یہ بھی جو ہے نا اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیسٹیسائڈس ہو گئے ہیں جو کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے، آرٹیفیشل سویٹنرز جو کہ بیکریز میں یوز ہوتے ہیں، فوڈ ایڈیٹیوز وغیرہ، کاسمیٹک پروڈکٹ ہو گئی ہے، these are known to have teratogenic effects.
on humans as well as animals. ٹھیک ہے. Unfortunately, the risk with a larger number of these common chemical additives and treatments remains to be determined. اچھا جو رسک اس ان کیمیکلز کے ساتھ پولیوشنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے they are still unknown. Like اس پہ جو ہے نا کام اتنا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ایک خاص ریشیو میں بتایا جا سکے کہ کتنے حد تک یہ کیمیکلز پاپولیشن کو جا کے افیکٹ کیا ہوا ہے یا افیکٹ کر رہی ہے اینڈ کس حد تک افیکٹ کر رہی ہے. اچھا دیر آر آلسو پولیوٹیڈ ان دا ایئر. اگر ایئر میں آپ لوگ دیکھیں تو ہماری ایئر جو ہے وہ تقریباً 50% یا 40% تو polluted ہوگی. ٹھیک ہے. There are pollutants in the air we breathe and the water we drink. ٹھیک ہے. For example, pregnant women may be exposed to concentration of lead, zinc or mercury discharged into the air or water by industrial operation are present in house paint and water pipes. ٹھیک ہے. اب کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہمارے ارد گرد یہ چیزیں پریزنٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اپنے ارد گرد یہ اعتبار میں دیکھیں کتنی انڈسٹریز ہے ان سے جو ہے نا جا کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں فار ایگزامپل لیڈ ہو گیا ہے مرکری ہو گئی ہے زنک ہو گئی ہے یہ ڈسچارج ہو رہے ہیں مکس ہو رہے ہیں کس چیز میں ایئر میں مکس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایئر کے ساتھ جو ہے واٹر میں بھی جو ہے نا کچھ ان کا جو وہ ویسٹ ہوتا ہے وہ جا کے واٹر کے ساتھ جو ہے مکس اپ ہو جاتا ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو کیا تھا یہ انڈسٹریل آپریشن کی وجہ سے جب یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہے یا ہاؤس پینٹ ہو گیا ہے پینٹ کی جو اسمیل وغیرہ ہوتے ہیں یا واٹر پائپس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی وجہ سے جو ہے نا جو ایئر ہے وہ بیسیکلی جا کے ٹوٹلی کافی حد تک پولیوٹڈ ہو جاتی ہے جو کہ بچے کی ہیلتھ کو یا پری نیٹل ڈیولپمنٹ کو جا کے بری طرح افیکٹ کر سکتی ہے. These heavy metals are non ان کی بات ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے کیمیکلز کی بات کی ہے are not to have are not to impair the physical health and mental abilities of adults and children and to have teratogenic effect on development embryos and fetuses. اچھا یہ جو ہیوی میٹلز ہے ان کا جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ابیلٹیز ہے ایڈلٹس کی یا چلڈرن کے وہ ٹوٹلی اس کی وجہ سے جا کے امپیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر ٹیرٹوجینک افیکٹ ہوتا ہے کس چیز پہ لائک ریڈیوسنگ فزیکل ڈیفارمیٹیز یا مینٹل ریٹارڈیشن بچوں میں. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ بچے کی جو کیا کہتے ہیں جو پری نیٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کو جو ہے نا نیگیٹیولی بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہے. ٹھیک ہے. In most cases, children whose mothers were exposed to the pollutants both during pregnancy and while breastfeed showed the most neurological and pathological damage, further exemplifying the dose effect. ٹھیک ہے. اچھا جو children whose mothers exposed ہوئے ہیں pollutants کو both during pregnancy and breastfeeding they showed the most neurological and pathological damage. ٹھیک ہے. تو دیکھیں خود سوچے ان چیزوں کی وجہ سے کتنے حد تک ہمیں اور پری نیٹل ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اسپیشلی ان کے جو سینسٹیو آرگنز ہے. Even a father exposure to environmental toxins can affect a couple children. ٹھیک ہے. جو فادر ایکسپوجر ہے environmental factors کی طرف وہ بھی جا کے بچوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. Studies of men in a variety of occupations reveal that prolonged exposure to radiation and static gases and other toxic chemicals can damage a father's chromosomes. ٹھیک ہے. جب فادر کروموسوم ڈیمیج ہو جائے تو پھر کس چیز کی لائکلیہڈ انکریز ہو جائے گی بینگ مس کیریج اور ڈسپلیڈ جینیٹک ڈیفیکٹس. جب جینیٹک ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب جینس میوٹیشن ہوتی ہے تو پھر جا کے ڈفرینٹ ایب نارمل فنکشنز یا ڈفرینٹ ایب نارمل ڈیولپمنٹز جو ہے نا وہ جا کے بچے میں آ جاتی ہے. And
Even when expectant mothers don't drink alcohol or use drugs, they are much more likely to develop a low birth weight baby or one with other defects if the father is a heavy drinker or drug user. If father जो है mother बिल्कुल कुछ ना कर रही हो और फादर जो है वो हैवी ड्रिंकर हो या ड्रग यूजर हो, तो उसकी वजह से भी जो है ना ये बच्चे की बर्थ है वो जाके लो बर्थ वेट के साथ जो है वो उसकी डिलीवरिंग हो सकती है, ठीक है। अब वाई, रीजन क्या है? पॉसिबली बिकॉज सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि कोकेन और अल्कोहल है एंड अदर टॉक्सिन, वो क्या करता है, वो बाइंड करता है डायरेक्टली टू लाइव स्पर्म और कॉज म्यूटेशंस इन देम। ये स्पर्म सेल्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं एंड फिर उसमें जो है ना स्पर्म सेल्स में जाके क्रोमोसोम्स में चेंजेस करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस वहाँ पे होती है। तो क्या होता है, जो क्रोमोसोमल एक्टिविटी होती है उसे जाके टोटली अल्टर करता है, जो कि कंसेप्शन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो जाके वहाँ पे ड्यूरिंग ज़ायगोट और फर्टिलाइजेशन हो जाके एबनॉर्मल हो जाती है। किस वजह से? जो फादर हैवी इनटेक कर रहा होता है अल्कोहल या टॉक्सिन्स या कोई भी अदर इलिसिट ड्रग्स हो, इसकी वजह से। टेकन टुगेदर दीज फाइंडिंग्स इम्प्लाई दैट, जितने हमने अभी तक ये पढ़े हैं फाइंडिंग्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, उससे ये मालूम होता है कि एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो है, जहर टॉक्सिन, जहरीली चीज़ों के लिए ये वर्ड यूज होता है। दे कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ईदर पेरेंट, ठीक है। Suggested that both mothers and fathers should limit their exposure to non-terrestrial, ठीक है। that environmental toxins जो है वो reproductive system को affect करती है of both parents, and इसकी वजह से क्या suggestion है that both mothers and fathers should limit their exposure to non-terrestrials, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी Yes, सर। sir. सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, sir. Okay. Characteristic of pregnant women. In addition to teratogens, a pregnant woman nutrition, her emotional well-being, and even her age can affect the outcome of her pregnancy. इन तीन चीज़ों की वजह से भी जो है ना जो प्रेगनेंसी के आउटकम है वो जाके अफेक्ट हो सकती है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। These are characteristics that can affect the prenatal environment and इन दैट वे अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, ठीक है। ये वो करेक्टरिस्टिक जो कि बच्चे की प्रीनेटल एनवायरनमेंट को और जो ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है उसे जाके जो है अफेक्ट करती हैं, ठीक है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट हैव लॉन्ग टर्म एज वेल एज इमीडिएट इफेक्ट ऑन द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म। जो प्रीनेटल एनवायरनमेंट बच्चे को मिल रहा होता है उसकी जो है ना एक लॉन्ग टर्म इमीडिएट इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट को, इन्फेंट की डेवलपमेंट की बात हो रही है। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन्स डाइट। 60 years ago, doctor routinely advised pregnant women to gain not more than 2 pounds a month while pregnant and believed that a total gain of 15 to 18 pounds was quite sufficient to ensure हेल्थी प्रीनेटल डेवलपमेंट। 60 पहले डॉक्टर्स रूटीनली एडवाइस करते थे प्रेग्नेंट वोमेन को कि 2 पाउंड पर मंथ से ज्यादा वेट गेन ना हो, और इस तरह जो है एक बच्चे को पैदा करने के लिए टोटल वेट जो गेन होगा वो 15 to 18 पाउंड होगा, विच इज क्वाइट सफिशिएंट टू गिव बर्थ टू अ हेल्थी, या गिव बर्थ के अलावा अगर जो हेल्थ इन्वायरमेंट प्रीनेटल इन्वायरमेंट मिल रहा है बच्चे को तो उसके लिए भी जो है ना इतना हेल्थ काफ़ी है। बट अगर हम आजकल देखें टुडे, pregnant women are more often advised to eat a healthy, high protein, high calorie diet on which they gain 2 to 5 pounds during the first 3 months of pregnancy
and about a pound a week thereafter for a total increase 25 to 35 pounds. ठीक है, तो देखिए कितने चेंजेस आए हैं विद टाइम टू टाइम, वो डाइट जो है विद टाइम चेंज हो गई है. Why has the advice changed? एडवाइस क्यों चेंज हुआ है? पहले कम था, अब डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा खाया करे हेल्थी चीजों को. Because we now know that inadequate prenatal nutrition can be harmful. ठीक है, बिकॉज हमें पता लग गया है कि जो इनएडुकेट प्रीनेटल न्यूट्रिशन है वो क्या होती है, वो बच्चे के लिए भी एंड मदर के लिए भी वो नुकसानदेह है बेसिकली. Severe malnutrition as often occurs during period of famine. Famine कहते हैं, एक मिनट, famine डिप्राइवेशन को. डिप्राइवेशन मतलब जब हम एक चीज कमी जब हमारे अंदर आ जाती है, स्लीप की डिप्राइवेशन भी हो सकती है, फूड की भी हो सकती है. तो सिवियर माल न्यूट्रिशन जब हमारी डाइट जो है सिवियरली डिस्टर्ब हो जाए, किस वजह से वो होती है, ड्यू टू डिप्राइवेशन. इसकी वजह से जो प्रीनेटल ग्रोथ है वो जाके नेगेटिवली अफेक्ट होती है, और फिर बच्चा जो है वो या तो स्मॉल या अंडरवेट जो है जाके प्रोड्यूस होता है. द प्रिसाइज इफेक्ट ऑफ malnutrition डिपेंड्स ऑन व्हेन इट occurs. अच्छा, अब जो प्रिसाइज इफेक्ट ऑफ malnutrition जो बच्चे पे आ रहा होता है, इसमें भी जो है ना ये देखना होता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में जो है ना बेसिकली वो malnutrition आ रही है. ठीक है, during the first trimester malnutrition disrupt can disrupt the formation of the spinal cord and induce miscarriage. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माल न्यूट्रिशन हो तो उसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन है वो जाके डिस्टर्ब हो जाती है, एंड वो इवेंचुअली जाके मिसकैरेज की तरफ चला जाता है. अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में हम देखें तो माल न्यूट्रिशन रिजल्ट करता है लो बर्थ वेट में विथ स्मॉल हेड्स, जिसे हम माइक्रोसेफली भी कहते हैं, एंड दे मे फेल टू सर्वाइव द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. मतलब पहले ही साल में जो है ना उनकी डेथ भी हो जाती है. Indeed, autopsies of stillborn infants whose mothers were malnourished during the third trimester reveal fewer brain cells and lower brain weight than is typical among babies born to well-nourished mothers. अच्छा, autopsy जब पोस्टमार्टम ऐसे बच्चों की गई तो वहाँ पे माल उन बच्चों की जो कि मदर विद मेल नॉरिश पैदा हुए थे. ठीक है, मेल नॉरिश ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर पैदा हुए थे. तो बेसिकली क्या चीज ऑटोप्सी रिवील करती है कि एक तो उनकी जो ब्रेन सेल्स है वो बिल्कुल फीवर है, एंड जो उनका जो बर्थ वेट है वो टोटली लोअर है एज कंपेयर टू हेल्थी पीपल हु आर वेल हेल्थी पीपल विद वेल नॉरिश्ड मदर्स. ठीक है, जब मैं ये लिंक दूसरा सेंड कर रहा हूँ, इसमें तकरीबन 30 सेकंड रह गए हैं, खत्म हो रहा है. काइंडली थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करें. ठीक है सर.